کوئی اور اس طرح کی حدیث، لیکن میرے خیال میں اصل حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی. اصفہان سے بھی لشکر جائے گا جو وہ دجال کی تو مدد کرے دجال کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اصفہان میں یہودی ہیں اور بہت مضبوط کمیونٹی ہے، بہت اچھے مرفع الحال لوگ ہیں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ دونوں بنی اسرائیل یہ اولاد تو انہی میں سے ہوئی نا، وہ اگر سلسلہ ملائیں تو یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام، کہیں نہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ پھر ادھر سے ملتا ہے دونوں کا. جن کا بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے نا، جو لشکر خراسان سے بھی جائے گا، جو لشکر اصفہان سے بھی جائے گا. نہیں، خراسان والے لشکر میں بنی اسرائیل کا ذکر میرے اس میں نہیں، اس اصفہان والے میں ہے. اصفہان کے اندر جو ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ اچھا، میں السلام جو کا بتا رہا جی تھا کہ وہ جب یہ سارے علاقے نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی جد و جہد سے وہ ریکلیم کیے جائیں گے، پھر ایک موقع پر آ کر پھر یہودی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا ایک لیڈر ہوگا جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، مسیحا، جس مسیحا کے وہ منتظر ہیں ہمیشہ سے، اس مسیحا کا جو مسیح موعود ان کا ہے، مسیح مسایا ان کا، وہ دعویٰ کرے گا. اور اس کا پھر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، وہ اسے قتل کریں گے اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا. اور جو گریٹر اسرائیل بنا تھا یہودیوں کے لیے وطن کا، وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز بن کر رہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاہ جھنڈوں کا، سیاہ پرچم کا ذکر آتا ہے، اس پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ جس ریجن سے ہم ذکر کر رہے ہیں سیاہ پرچم لے جانے کا، ایران میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ کی ایک اہمیت موجود ہے، افغانستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ والے موجود ہیں جو اس وقت بھی لڑ رہے ہیں. آپ اس کو کس سے ملاتے ہیں؟ اصل میں چونکہ حضور کے علم کے بارے میں بھی آتا ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا، بعض اور بھی تھے لیکن عام طور پر سیاہ رنگ کا تھا. اور اسی طریقے سے جب یہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اب تھی تو وہ خالص سیاسی جنگ، اقتدار کی جنگ تھی، بنو عباس، لیکن اس میں نام لیا گیا تھا اہل بیت کا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے حضور سے زیادہ قرابت تھی عباسیوں کی. عباس حضرت حضور کے چچا تھے، یہ ان کی اولاد تھی. تو اس کے لیے جو لشکر آیا تھا خراسانی، اس نے سیاہ علم بنا لیے تھے. غالباً یہ حدیث اس کے علم میں تھی، اس علم کی وجہ سے اس نے سیاہ علم اپنے بنائے اور اس کو اس نے استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد سے جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اس کو اون کیا ہے، اور جو سیاہ جو ہے اب ان کے علم آپ کو ہر جگہ ملیں گے، سیاہ ملیں گے. تو اس طریقے سے اس کی ایک تاریخ لیکن بنتی ہے. افغانستان میں بھی اگر موجودہ طالبان کو بھی آپ دیکھیں، وہ تو میں نے کہا نا حضور کا علم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، وہ فالو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب حضرت عیسیٰ کی ٹوٹل ٹرم کی طرف جانے سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں، لائک یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینہ ہفتوں کی طرح گزر جائے گا. اسی طریقے سے انسان کی پریشانیاں، مہنگائی، ضروری غذائی اجناس کی قلت، پانی کی کمی، یہ بہت ساری چیزیں جو مختلف آرٹیکلز میں تحریر ہوتی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی وہ ڈالیے. چیزیں ہیں لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے، عمومی نوعیت کی باتیں ہیں. یہ جو اصل نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ بڑی جو ہیں. کیا وقت کا تیزی سے گزرنا وہ ہاں، یہ تو اس ایک وقت ہمارے اہم سامنے نشانی ہے، ہے؟ جس تیزی کے ساتھ جو معاملہ گزر رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے پیس، اب یوں سمجھیں گے نا، ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے. اگر رفتار کسی انسان کی کم ہے تو اس کے لیے وقت جو ہے دیر میں گزرے گا، اور رفتار تیز ہے تو اس کے لیے وقت تیز سے گزرے گا. تو اس اعتبار سے اس وقت پیس آف ایونٹس جو ہے وہ اتنا ہو چکا ہے تیز کہ وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. جو اخلاقی قدروں کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اتنی خون ریزی جو ہے، کیا یہ بھی ایک نشانی ہے؟ اچھا، یہ اس کا خاص نشانی اس میں تو آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا. جب اس سے پہلے جب یہ گریٹر اسرائیل بننے چلے جائے گا، اور جب کہ تو اس میں اس قدر بڑی خوریزی ہوگی. حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں، ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بڑھ جائے گی، ایک بچے گا. اور یہ بھی آیا ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی، زمین اٹی ہوئی ہوگی کہ ایک پرندہ، نفاست مزاج پر پرندہ جو ہے وہ چاہے گا زمین پر اترنا، لیکن اسے ہر جگہ لاش نظر آئے گی. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو مردار خور ہیں، چیل ہو، گدھ ہو، اسے تو چاہیے لاش کھانے کے لیے، لیکن جو ایک اچھے مزاج کا پرندہ ہے وہ تو نہیں اترنا چاہے گا کسی لاش کے اوپر، تو اس کو جگہ نہیں ملے گی اترنے کی، یہاں تک کہ تھک کر ٹوٹ کر گرے گا تو لاش پر گرے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب ابھی آپ نے عراق جنگ کا حوالہ دیا، جہاں دو پہلے ایک ارلی 90s میں دیکھی تھی، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھی، اب افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا کہ اوپر سے اگر وہ ڈیزی کٹر برسائیں گے یا میزائل ماریں گے تو نیچے انسانوں کی حالت شاید اس سے مختلف تو نہیں ہوتی ہوگی. تو آپ کیا اس کو اس نشانیوں میں سے پاتے ہیں؟ اصل میں یہ کہ عمومی طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو بھی علامتیں جس انداز کی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، میں اس سے آگے تجاوز کرنا نہیں چاہتا.
اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شاید ایگزیکٹلی کسی کے لیے بھی بتانا بہت محال ایک بات ہے۔ ہاں لیکن عرب کے لیے ویل للعرب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، عربوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس لیے کہ یہ جو بنے گا گریٹر اسرائیل، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارے عرب ممالک ہیں نا، ان سب کا جو ہے آخر وہ یہودی ان کو فتح کریں گے اور یہاں پہ قتل عام ہوں گے، میسیکرز ہوں گے، مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی، مسجد اقصیٰ گرا کر اور یہ قبۃ الصخرہ جو ہے ڈوم آف دی راک گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے کعبے کے مانند ہے اور وہ گرا پڑا ہے 70 عیسوی سے وہ گرا ہوا ہے، ٹائٹس نے گرا دیا تھا۔ دس واز دی ٹیمپل بلڈ بائی سولومن، کنگ سولومن، تقریباً 1000 BC میں۔ پھر اس سے نیبوکڈ نظر دی ایمپرر آف بیبیلونیا اس نے گرایا ہے 587 میں، پھر دوبارہ بنایا گیا، اسے یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے ٹائٹس نے گرایا رومن نے 70 عیسوی میں، اس کے بعد سے آج تک گرا پڑا ہے، and they have to build it۔ کوئی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کو آج کل نظر آتی ہوں کہ یہ شواہد ہیں، یہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس طرف؟ کچھ تو آپ نے بیان کر دی، اس سے ہٹ کر۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات یہ اسرائیل کا قائم ہو جانا، آپ اندازہ کیجئے 70 عیسوی کی نکلی ہوئی قوم تقریباً 2000 برس کے بعد آ گئی اور اس ملک کے اوپر قابض ہو گئی۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ عربوں کو تو وہاں سے نکلے ہوئے ابھی 500 برس ہوئے ہیں، اور یہودی تو یہاں سے نکلے ہوئے تھے 1850 برس سے، یہ لا کے یہاں پہ بسا دیے، ان کی حکومت بن گئی، آج یروشلم پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اور یہ موشے دایان نے کہا تھا وی ہیو کم اگین نیور ٹو گو بیک اگین ناؤ، جو الفاظ ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ احادیث کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا تھا آخری ایام کا وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک بریک قریب لے لیں ڈاکٹر صاحب، اور بریک میں آنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ چاہوں گا کہ مسلمانوں کا کیا دنیا کے اختتام سے پہلے عروج ہے؟ ایک تو وہ وقت ہے جو حضرت مہدی کا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کچھ ایسے وقت آئے گا؟ اس کے اوپر آپ سے چاہوں گا روشنی ڈالیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک شارٹ بریک لے لیں، دوبارہ حاضر ہوگا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے ساتھ ہیں، اور آخری وقت قیامت کے قریب کیا نشانیاں ہیں اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، جو آج کی دنیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کہے تو ہم ہاں کہتے ہیں، وہ کہے تو ہم نہ کہتے ہیں، شاید باقی مسلمان ملکوں کی انکلوڈنگ سعودی عربیہ حالت مختلف نہیں ہے، کیا وقت کوئی ایسا ہے جس میں مسلمانوں کا دوبارہ سے عروج نظر آتا ہے؟ اصل میں امیجیٹ فیوچر جو ہے وہ تو بہت بلیک اینڈ بلیک ہے، لیکن احادیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اصل میں اب جو گریٹر اسرائیل بن جانا ہے، ارمگیڈون ہے، الملحمۃ العظمیٰ ہے، اتنا قتل عام ہے، ویل للعرب من فتنۃ قد اقترب، حضور نے فرمایا بربادی ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ابھی، اور میں آپ سے پہلی گفتگو ہو رہی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ قانون خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنی کتاب اور اپنی شریعت دے وہ اس کی نمائندہ ہوتی ہے، اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو تو وہ اللہ کی نگاہ میں کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ آج ہم مسلمان وہاں کھڑے ہیں، آج ہم دنیا میں 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتے، although we are 1.5 billion، کہ کہیں 1 انچ پر بھی ہم نے اللہ کا دین قائم کیا ہو کہ this is come and see this is Islam، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ اس کے ثمرات ہیں، آؤ دیکھو، صحیح نہیں؟ تو ہم اسلام کو، آج کو اسلام کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے اللہ کے مجرم ہیں۔ اچھا، ان مجرموں میں اگرچہ بحیثیت مجموعی عمومی طور پر پوری امت شامل ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اسلام کہیں ہے ہی نہیں، ہم تو اسی مغربی نظام کو فالو کر رہے ہیں، وہی سیکولر نظام، وہی سود کے اور بینکنگ کی بنیاد کے اوپر ہماری معیشت کا نظام، اور اب وہ بے شرمی، بے حیائی اور ریانی اور جو بے پردگی ہے وہ بھی جس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا کیا مراد یہ ہوگی کہ امام مہدی کے ظہور تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ جیسے چلے گا، ایسے ہی چلے ایسے گا، چلے اس کے اور حضرت مہدی کے ظہور کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے نہیں۔ جس میں ہم یہ کہیں کہ مسلمان دوبارہ سے اٹھیں گے یا خود سے کوئی خلافت وہ تو راشدہ اسی کا سے نظام ہوگا، قائم حضرت ہوگا؟ مہدی سے، وہ حضرت مہدی سے آغاز ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے شاید کہ یہ جو ممالک ہیں افغانستان، پاکستان، یہاں پہ کوئی اللہ کے مرضی سے، اللہ کی کا خاص کو معجزہ ہو جائے، حالات یہاں بدلیں اور یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ میں اصل میں کہہ رہا تھا، آپ نے بات کاٹ دی، کہ اللہ کی امت جو ہے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی تو سب مجرم ہے کہ کہیں بھی ہم نے اسلام کو قائم نہیں کیا، نو ویئر، لیکن سب سے بڑھ کر مجرم کون ہے؟ عرب ہے۔ کیوں؟ ایک تو ان کا اونچا مقام بہت تھا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے،
ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت بڑا ہے. وہ تو جس کو مل گیا ہو گیا. یہ رتبہ بلند